السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو پندہ ٹی وی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم مسنون جنازہ اپلیکیشن کے بارے میں جان رہے تھے اور اس میں مختلف آپشنز قبلہ ڈائریکشن، کیلنڈر، گیلری اور اسی طرح نیچے بیماری اور وفات کے بارے میں ہم پچھلی ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں، جان چکے ہیں۔ مزید آگے ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اس کے بعد اگلا جو آپشن ہے، یہاں پر آپ دیکھیں یہ آپ کے سامنے کفن کا آپشن آ رہا ہے۔ تو جیسے میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو یہ دیکھیں اس میں مزید کچھ جو اس کے ذیلی موضوعات ہیں آپ کے سامنے آ گئے۔ سب سے پہلے ہے تجہیز و تکفین کی اہمیت، یعنی میت کی تجہیز و تکفین، اس کو کفن دینا، اس کو غسل کرانا اور یہ سارے جو معاملات ہیں ان کی کتنی اہمیت ہے، تو حدیث کے اندر اس کی کیا اہمیت آئی ہے، اس حوالے سے یہ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے۔ 2 حدیثیں موجود ہیں، آپ یہاں سے اسے پڑھ سکتے ہیں اور مزید اسے اگر شیئر کرنا چاہیں تو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ غسل میت کے آداب، یعنی میت کو جب غسل دیا جائے گا تو کیا آداب ہیں، کیا کیا طریقہ ہے، کن باتوں کا خیال رکھا جائے گا، تو اس حوالے سے جو احادیث ہیں، جتنے بھی احکامات شریعت میں ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ چاہے عورت کو غسل دینا ہے، یعنی میت جو ہے عورت ہے یا مرد ہے، دونوں کے احکام مختلف ہیں، تو وہ احکام یہاں پر موجود ہیں۔ آپ یہاں سے وہ احکام پڑھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی جو میت ہے اس کو غسل دے سکتے ہیں۔ غسل دینے والے کے فرائض، یعنی غسل جو دے گا اس کے ذمہ کیا کیا ہے، وہ کیا کیا کرے گا، اس کے ذمہ جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ اگر کوئی حاجی وفات پا چکا ہے تو یا حاجی غسل دے رہا ہے تو اس کے کیا احکام ہیں۔ شہید کا غسل، یعنی جو شہید ہو گیا معرکہ کے اندر، اسے غسل دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا، تو اس طرح جو بھی غسل کے حوالے سے معاملات ہیں، فرائض ہیں، وہ یہاں موجود ہیں۔ آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور شیئر کرنا چاہیں تو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ کفن کون دے گا؟ اچھا، کفن دفن کا انتظام کون کرے گا، کہاں سے کیا جائے، کفن کیسا ہو اور کفن کے لیے کیا کیا معاملات کیے جائیں۔ اگر میت فوت ہو چکی ہے تو اس کا مال ہے، اس میں سے کفن دیا جائے نہیں دیا جائے، تو یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں، عورت کا کفن، اجتماعی کفن، شہید کا کفن، اس حوالے سے یہاں پر یہ ساری جو احادیث ہیں موجود ہیں۔ آپ یہاں پر یہ جو احکام ہیں انہیں پڑھ سکتے ہیں، ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق آپ اپنی میت کو کفن پہنائیں گے اور یہ مواد جو ہے آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ آخر میں ہے کفن سے متعلقہ ویڈیوز، تو جب آپ کا انٹرنیٹ آن ہوگا اور آپ اس آپشن کے اوپر کلک کریں گے تو اس حوالے سے جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی اور آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نماز جنازہ کا آپشن ہے۔ جب آپ نے اس کے اوپر کلک کیا تو یہ دیکھیں سب سے پہلے ہے نماز جنازہ کی نماز جنازہ کا مسنون طریقہ اور دعائیں۔ تو اس کے اوپر ہم نے کلک کیا تو یہاں پر یہ دیکھیں نماز جنازہ کا جو مسنون طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے مکمل لکھا ہوا ہے، اور اس طرح جب آپ تکبیرات کہیں گے تو اس کا کیا طریقہ ہے، ہاتھ اٹھانے نہیں اٹھانے، پہلی تکبیر، سورہ فاتحہ اور آگے کے جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر موجود ہیں۔ آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق آپ نماز جنازہ پڑھیں گے، ادا کریں گے۔ اس کی اہمیت کیا ہے، نماز جنازہ کی فضیلت کیا ہے، نماز جنازہ میت کے ساتھ جانے کی، تو اس حوالے سے جو بھی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پر موجود ہیں کہ نماز جنازہ کی اطلاع دینا، اسی طرح جنازہ کے ساتھ چل کے جانا، عورتوں کا جنازہ کے ساتھ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، تو یہ سارے احکام یہاں پر موجود ہیں۔ نماز جنازہ کہاں پڑھنی چاہیے، مسجد میں، میدان میں، کس جگہ، عیدگاہ، کہاں پر، تو اس حوالے سے جتنے بھی احکام یہاں موجود ہیں۔ اچھا، نماز جنازہ کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں، کن اوقات میں نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے، تو وہ احکام، وہ حدیث یہاں پر موجود ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کے متعلق جنازہ پڑھانے کی وصیت کی گئی ہو کہ بھئی میں جب فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ فلاں ہی پڑھائے گا، تو اس کا کیا ہے،
تو اس حوالے سے جو حدیث ہے وہ یہاں پر اس عنوان کے تحت موجود ہے۔ مقتدیوں کے فرائض یعنی جو جنازہ ادا کر رہے ہیں وہ کن کن امور کا خیال رکھیں گے، صف بندی کیسے کی جائے، امام کہاں کھڑا ہوگا، مرد کے لیے کہاں کھڑا ہوگا، عورت میت ہے تو امام کہاں کھڑا ہوگا، تو اس حوالے سے جو حکام ہے وہ یہاں پر موجود ہیں۔ نماز جنازہ سے متعلق مزید مسائل تو 4 سے زائد تکبیرات ادا کرنا، بچے کی نماز جنازہ ادا کرنا پڑھنا، اس میں کیا کیا معاملات ہیں، اور بچے کے نماز جنازہ کی دعا کیا پڑھی جائے گی، اسی طرح شہید کی جو نماز جنازہ ہے، غائبانہ نماز جنازہ ہے، تو یہ سارے کے سارے جو احکامات ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ نماز جنازہ میں خواتین شرکت کریں نہ کریں، دوبارہ نماز جنازہ پڑھی جائے نہ پڑھی جائے، تدفین کے بعد نماز جنازہ پڑھی جائے نہ پڑھی جائے، ادا کی جائے نہ کی جائے، طویل مدت کے بعد نماز جنازہ ادا کی جائے نہ کی جائے، گناہ گاروں کی نماز تو جتنے بھی یہ مکروز کی نماز جنازہ، یہ سارے کے سارے احکام تفصیل کے ساتھ سارے مسائل موجود ہیں۔ آپ تفصیل سے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور اپنے علم میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں، اور اس کے مطابق آپ نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں۔ آخر میں آپ دیکھیں نماز جنازہ سے متعلقہ ویڈیوز، تو جو ویڈیوز نماز جنازہ کے متعلق ہے وہ اس آپشن کے اندر موجود ہیں، آپ یہاں سے انٹرنیٹ چلا کے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا آپشن ہے دعائیں، یعنی نماز جنازہ کی جو دعائیں ہیں کون کون سی دعائیں پڑھی جائیں، تو اس حوالے سے یہاں پر یہ دیکھیں میت کے لیے دعائیں، تو یہاں پر یہ دیکھیں یہاں شیئرنگ کا آپشن بھی ہے اور شیئرنگ کے ساتھ ساتھ کاپی پیسٹ کا آپشن بھی ہے۔ مزید آپ نیچے دیکھیں یہاں سے آپ پلے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ دعا یعنی اس کی جو آڈیو ہے وہ آپ پلے کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس آڈیو کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے یہاں پر آڈیو کے اوپر کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ آڈیو پلے ہو چکی ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں یہ دعائیں موجود ہیں، تو یہ ساری دعائیں آپ یہاں سے ترجمہ کے ساتھ انہیں زبانی یاد کر سکتے ہیں۔ اور ضروری بھی ہے، اس وقت آپ دیکھیں معاشرے کے اندر بہت سارے مسلمان بھائی بہن جب وہ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو انہیں نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ہمیں نماز جنازہ کی دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ آج اگر ہم کسی کے جنازہ میں دعائیں ادا کریں گے پڑھیں گے تو کل ہمارے بھی جنازہ میں لوگ دعائیں پڑھیں گے۔ اگر آج ہم نہیں کریں گے تو جیسے کرنی ویسے بھرنی، پھر ایسا نہ ہو کہ ہماری جو دعائیں ہیں، ہمارا جو جنازہ ہے اس میں دعائیں نہ پڑھی جائیں۔ اس کے بعد ہے تدفین، تو تدفین کے اوپر جیسے کلک کیا تو تدفین کی اہمیت، تدفین کے آداب، تدفین کے بعد دعا کرنا، اجتماعی تدفین۔ سب سے پہلے تدفین کی اہمیت ہے کہ دفن کرنا اس کی کیا اہمیت ہے، اور قبر کھودنے والے کی کیا فضیلت ہے، ممنوع اوقات کون سے ہیں تدفین کے، تدفین کہاں کرنی چاہیے، تو قبر کیسے بنائی جائے، اس حوالے سے جو بھی احکام و مسائل ہے یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے بعد تدفین کے آداب کہ تدفین جب کرنی ہے تو کیا کیا آداب ہیں، کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، کیسے مٹی ڈالنی ہے اور کیا کچھ کرنا ہے، تو یہ آداب یہاں موجود ہیں۔ تدفین کے بعد دعا کرنا، تو تدفین کے بعد دعا کی جائے نہ کی جائے، سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے نہیں کی جائے، تدفین کے بعد میت کو کلمہ کی تلقین کی جائے کہ نہ کی جائے، اس حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ عورت کو دفن کون کرے گا، قبر میں روشنی کے لیے چراغ جلانا، ایک خاندان کی اکٹھی اجتماعی قبریں بنانا، تو یہ سارے احکام یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر آپ آگے دیکھیں اجتماعی تدفین، اجتماعی تدفین کریں نہ کریں اس حوالے سے کیا ہے، شریعت کے اندر کے احکام و مسائل ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ اور پھر قبر کشائی، یعنی آپ نے کسی کو دفنا دیا اس کے بعد کوئی ضرورت پڑی تو قبر کھودی جا سکتی ہے نہیں کھودی جا سکتی، تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، تو یہاں پر یہ مواد موجود ہے، آپ یہاں سے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تدفین سے متعلقہ ویڈیوز، تو جب آپ انٹرنیٹ آن کریں گے تو یہاں سے آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اور باقاعدہ تدفین کے حوالے سے جو بھی مواد ہے ویڈیو کی صورت میں اس کا آپ یہاں سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مزید اگلے جو موضوعات ہیں وہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پاندہ ٹی وی پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا، تو کائنڈلی آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کی اطلاع آپ کو بر وقت مل سکے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔